بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق. سوال ایک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو تنازع اس وقت حکومت کے ساتھ ہے، عید کے بعد اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیا وہ تحریک جس کا ذکر خود سہیل آفریدی صاحب کر رہے ہیں اس میں کچھ ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے بھی بات کریں گے. دوسری بات یہ کہ آج جو ہمارے ہاں معاملات ہیں، انرجی کرائسس ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، حکومت اسی صورت میں اکاؤنٹیبل ہوتی ہے اگر وہ ایک جائز حکومت ہو، لیجٹمیٹ حکومت ہو. یہی ماننا ہے بہت سارے اکیڈیمکس کا، سینئر سیاستدانوں کا. لیکن بحث یہاں یہ ہوتی ہے کہ کیا جو آج حکومت ہے اسے نمائندہ حکومت کہا جانا غلط ہے، اور وہی حکومت درست ہوتی ہے جو کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں ہے، جو کہ باقاعدہ نمائندہ حکومت ہے، اور یہ حکومت نمائندہ حکومت نہیں ہے؟ یہ وہ بحث ہے جو کافی عرصے سے ہمارے ملک میں چل رہی ہے. اسی پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد زبیر صاحب، فارمر گورنر سندھ کے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے عام رہنما ہیں. زبیر صاحب آپ کا شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے استاد اور ہمارے بہت محترم جناب افتخار احمد صاحب، لاہور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں. افتخار صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ. اس وقت جو صورتحال ہے، رمضان کا اختتام ہونے والا ہے، عید کے بعد سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا وہ اپنی جگہ، لیکن حکومت تمام تر مسائل کے باوجود خود کو بہت طاقتور محسوس کر رہی ہے پچھلے کافی عرصے سے. اور اب بھی انرجی پرائسز انکریز ہونے میں یا پیٹرول کی قیمت میں بڑھوتی آنے کے بعد بھی حکومت کو کوئی ڈر محسوس نہیں ہو رہا. جو واحد چیلنج ہو سکتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ پلان ہے جسے وہ ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں رمضان کے بعد، یعنی عید کے بعد. اس میں سہیل آفریدی صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، وہ کیا فرما رہے ہیں ذرا سن لیجیے. بریک ہماری بالکل نہیں آیا. اور رمضان میں اکثر جو ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھوڑی سی دھیمی پڑ جاتی ہے. جو اسٹریٹ موومنٹ ہم نے شروع کیا تھا، جہاں تک لے کے گئے ہیں وہی سے دوبارہ شروع کریں گے. جو عمران خان رہائی امن فورس ہے، اس میں کل بھی باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے. اس پر تقریباً 4 گھنٹے مسلسل ہماری خیبر پختونخوا کی جتنی بھی لیڈرشپ ہیں ان کی بات چیت ہوئی ہے. اس کا تمام ڈرافٹ تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بھی آئے گا. ہم اپنی تیاری مکمل کر رہے ہیں اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری تیاری کے ساتھ پلان اے بی سی ڈی ان کے ساتھ آئیں گے. یہ پلان اے بی سی ڈی کے ساتھ جناب سہیل آفریدی صاحب آئیں گے. زبیر صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ عام طور پہ تو کسی بھی حکومت کے اندر، آپ کیونکہ خود حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، حکومت کا حصہ رہے ہیں، جب انرجی پرائس بڑھتی ہے یا پیٹرول پرائس اتنا بڑا سبسٹینشل جمپ آتا ہے تو گورنمنٹ ڈیفینسو پہ چلی جاتی ہے. لیکن یہاں شاید آج حالات تھوڑے مختلف ہیں. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور جو یہ آفریدی صاحب کی پلاننگ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، آپ کو لگتا ہے کہ عید کے بعد کچھ ہو سکتا ہے حکومت کے لیے، حکومت کے خلاف؟ مجھے نہیں پتا حکومت کی جو ظاہر ہے پرائم منسٹر سے لے کے دوسرے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس میں کوئی پریشانی ہے یا نہیں ہے. ظاہر ہے سامنے دیکھنے سے تو نہیں نظر آتا، لیکن اندرونی طور پر آئی ووڈ امیجن کہ بہت پریشان ہوں گے. ایسی بات نہیں ہونی. اگر حکومت اتنی پریشان اور ریاکشن اتنا اسٹرانگ نہ آتا، جو 55 روپیز بڑھائے تھے اتنا زیادہ اسٹرانگ نہ آتا، تو یہ جو دوسری دفعہ جب باری آئی تھی حکومت کو پرائز بڑھانے کی اور جو بڑھ چکی ہے تو وہ بڑھاتی. تو انہوں نے پھر وہ والا فنڈ استعمال کرنا شروع کیا جو بجٹ میں 390 بلین رکھا گیا تھا، جس کو پہلی دفعہ بھی استعمال کر سکتے تھے. لیکن جب ہمارے جیسے لوگوں نے بار بار پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھائی آپ وہ کیوں نہیں استعمال کیا، آپ نے وہ رکھا کس کے لیے، اور کون سی ایمرجنسی ہوتی ہے، سو حکومت کو احساس تو ہے کہ یہ اس کا ریاکشن اسٹرانگ آیا ہے اور ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کا جو ایک آپ کا سوال تھا کہ جی تحریک انصاف اس کے موومنٹ چلا سکے گی، لوگوں کے جو معیشت کے حوالے سے جو مسائل ہیں، بہت سے لوگ، میں ویسے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ جی جو لوگوں کے مسائل ہے اس کو لے کے آپ زیادہ فوکس کریں، کیونکہ لوگوں کے جذبات اس سے زیادہ منسلک ہیں. مطلب اگر ایک عام شخص کی، جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا، اس کے لیے اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اس کے لیے پورا مہینہ چلانا اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ امپاسبل ہو گیا، تو اس کے تو جذبات، وہ باہر نکلنے کا چانس اس کے لیے اس ایشو پر زیادہ ہے کمپیئر ٹو اگر آپ وہ کہیں 26ویں امینڈمنٹ، 27ویں امینڈمنٹ اور ہمارے کورٹس اچھے نہیں ہیں یا جو بھی ہے. تو آئی تھنک تھوڑی سی اسٹریٹجی کو اگر چینج کیا جائے تو بالکل پی ٹی آئی اس میں تھوڑا بہت کامیاب ہو سکتی ہے. اب افتخار صاحب، آپ کو لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر کیپٹلائز کر سکتی ہے عید کے بعد؟ اگر میرا نہیں خیال. آپ کو نہیں لگتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آرگنائزیشن سٹرکچر کی بات ہے. پہلی بات ہے کہ ہو از دی چیف آف دیٹ پارٹی. جو چیف آف دی پارٹی ہے وہ جیل میں،
تو ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب کسی پارٹی نے سیاست کرنی ہوتی ہے تو اس نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر پارٹی کی قیادت جیل میں ہوگی تو دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ کون ہوگا. مجھے تو اگر آپ کے علم میں ہے کہ اس پارٹی کے دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے نمبر پہ کون ہے تو آپ مجھے بتائیں، کیونکہ پھر تو ان کی ذمہ داری آتی ہے نا کہ وہ لوگوں کو موبلائز کریں. باقی اس نوجوان کی بات رہی، ہی ہیز بین اے اسٹوڈنٹ لیڈر. وین آئی واز اے اسٹوڈنٹ لیڈر مجھے موقع مل جاتا اتنی چھوٹی عمر میں ایک صوبے کا چیف منسٹر بننے کا تو میں بھی شاید ایسی ہی گفتگو کرتا. ٹھیک ہے، آپ سہیل آفریدی صاحب کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں، میرے پیچھے بھی ایک پارٹی کا سپورٹ ہوتی، پیپلز پارٹی کی، ان کے پیچھے ایک بہت بڑی پارٹی کی سپورٹ ہے. وہ باتیں ایسی کرتے ہیں. لیکن سوال ہے کہ جو بات میرا دوست زبیر کر رہا ہے اس کا حل ان کے پاس کیا ہے؟ جس دن انہوں نے مجھے اس کا حل بتانا شروع کر دیا. آپ زبیر صاحب سے حل پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، زبیر صاحب کی پارٹی سے. زبیر صاحب کی پارٹی سے؟ ان کی بھی تو تحریک تحفظ آئین پاکستان موومنٹ ہے. وہ جس جمہوریت کو آپ کہتے ہیں وہ ہے، زبیر صاحب کی نظر میں وہ نہیں ہے نا، ان کی نظر میں نہیں ہے نا. اب سوال ہے کہ جو خامیاں اور کوتاہیاں انہوں نے بتائی ہیں وہ درست ہیں، لیکن اس کو حل کرنے کی تجویز بھی تو ہوگی کہ بس باتیں کرتے رہنا ہے. پرابلم یہ ہے میرے دوست کے حل نہیں ہے کسی کے پاس. وہ کہتے ہیں حل ہے. کیا ہے وہ بتائیں. کہتے ہیں الیکشن درست کرائیں. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ کہتے ہیں درست قیادت آئے گی تو نہیں. آپ 4.25 سال رہے، 14 سال سے ایک صوبے میں ہیں. کس نے روکا ہے اس صوبے کو بہتر بنانے میں؟ کیا وہاں کا NFC ایوارڈ کم ہو گیا؟ کیا وہاں پہ ٹیکس لگانے کا جو اختیار ہے وہ چھین لیا گیا ہے؟ کیا وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کو کوئی اور جا کے خراب کر رہا ہے؟ کیا وہاں پہ مہنگائی کی وجہ کوئی اور لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ غلط باتیں نہ کریں پلیز. دیکھیں، ہم لوگوں کو سارا دن بیوقوف بنانے کے لیے نہیں بیٹھے. میں کہتا ہوں یہ بہت بڑا موقع تھا اس پارٹی کے پاس کہ ایک صوبے کو ایک ایسا صوبہ بنا دیتی مہنگائی کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، انتظامی امور کے حوالے سے، ریونیو کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، کہ دوسرے صوبوں کو تانا دیتی کہ جناب کیا بات کر رہے ہیں آپ، ہمارے پاس جو آٹا ہے وہ 16 روپے ہے اور آپ 26 روپے بیچ رہے ہیں. ہمارے پاس چینی 14 روپے ہے، آپ 34 روپے بیچ رہے ہیں. ایسا کر کے دکھاتے. اور میں آج بھی کہتا ہوں یہی موقع ہے. یہ ہے چیز جو کر سکتے ہیں. اس کو کرنے کے بعد وہ تحریک چلا سکتے ہیں. ویسے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو تحریک کی بنیاد بن سکتی ہے. زبیر صاحب، آپ کو کیونکہ جمہوریت اس نظر سے آپ اس کو نہیں دیکھتے جس سے افتخار صاحب دیکھتے ہیں. افتخار صاحب کہتے ہیں بھائی ووٹ ڈلا ہے نا، حکومت آ گئی ہے، بھائی یہ جمہوریت ہے. آپ کو وہ آپ کا استدلال ہمیشہ سے رہا ہے. اس کے ساتھ نہیں، اس سے میں بات تو ایک اور بھی کہہ رہا ہوں. مجھے پتہ ہی ہوئی کہیں گے 45 46 47. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا صوبہ اس میں 45 46 47 کا جھگڑا تو نہیں ہے نا. وہ تو ٹوٹلی ان کے پاس ہے نا. اور ایک دن سے نہیں ہے، 14 سال سے ہے. کیا چیز ہے جو نہیں ہے ان کے پاس جس کی بنا پر وہاں پہ خطر غربت کم نہیں ہوئی، وہاں پہ یہ سر میں زبیر صاحب سے سوال یہ کرتا ہوں. زبیر صاحب، ویسے تو میں آپ کا جو آرگومنٹ ہے نا میں اس کا بڑا دائی ہوں، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن میں نے یہاں بیچنے کی کوشش کی ہے وہ آرگومنٹ. بٹ افتخار صاحب از ناٹ اے بائر، وہ نہیں خرید رہے میرا یہ آرگومنٹ. اب اس کے اندر اس کو شوگر کوٹ کر کے آپ ذرا بہتر بنا دیں تاکہ میں افتخار صاحب کے آگے وہ بیچ پاؤں. افتخار صاحب کی بات بہت حد تک صحیح ہے کہ 14 سال جو ملے ہیں 2013 سے لے کے ابھی تک، تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بہت سی چیزیں جو PTI کر سکتی تھی اچھی، جو ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اور بھی چیزیں ہیں جس کو وہ کر سکتی تھی اور اس نے نہیں کیا. اور ایک ایگزامپل سیٹ. لیکن ایک جو بنیادی چیز، جو 2-3 بنیادی چیزیں انہوں نے کیا، اس کا صوبے سے کوئی تعلق نہیں، نہ صوبے کی ایڈمنسٹریشن سے تعلق ہے. 1-2 روپے کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ جو انہوں نے ایگزامپل دی کہ فلانی جگہ 30 ہے تو ہم 14 روپے کی بیچے. یہ آتی ہے فسکل اور آپ کی مانیٹری پالیسیز کی ریزن سے. آپ کی جو ساری پالیسیز بنتی ہیں وہ سینٹر میں بنتی ہیں. اسی وجہ سے سب سے زیادہ بلیم اور انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں سینٹر پر کہ جی آپ کی پالیسیز کی وجہ سے ان امپلائمنٹ ہے. کبھی کسی کو میں نے تو میری اکنامکس میں تو اور نہ ہی حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ جی ان امپلائمنٹ کا میرے سے نہ پوچھے جا کے کے پی نے کیا کیا ان امپلائمنٹ. پھر سر صوبائی حکومتوں کا تصور ختم ہو جاتا ہے، پھر تو صوبائی حکومتیں ہونے نہیں چاہیے. نہیں میں آ رہا ہوں. میں نے کہا بہت سی چیزوں میں آپ نے صحیح کہا ہے، لیکن جو پرائمری مثال کے طور پہ ایک سمپل سی چینی کی ایگزامپل ہے. چینی
ایکسپورٹ ہوگی یا امپورٹ ہوگی فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ہوتا ہے، کیبنٹ میں ہوتا ہے اسلام آباد، وہ صوبے نہیں بیٹھ کے کر رہے. یا آپ نے رائس کو ایکسپورٹ کرنا ہے یا امپورٹ کرنا ہے، وہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ ECC کر رہا ہوتا ہے. یا آپ نے فسکل پالیسی بنائی ہے، جو بجٹ فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے نا، جس میں تمام اخراجات اور تخمینے ریونیو کا جو تقریباً 95% حصہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف ذمہ داری ہوتی ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کس نے لے کے آنی ہے؟ وفاق نے لے کے آنی ہے. لوکل ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کس نے انکریج کرنی ہے؟ وفاق نے کرنی ہے. کراچی سے بزنس مین اسلام آباد کیوں بھاگ رہا ہوتا ہے؟ یہ لاہور سے بزنس مین اسلام آباد کیوں بھاگ رہا ہوتا ہے فائنانس منسٹر کو ملنے کے لیے، یا پلاننگ منسٹر کو، یا پرائم منسٹر؟ اس لیے کہ فیصلے وہاں ہونے جس کے اثرات پھر جا کے کراچی کا فائنینشیل ہب نا، کراچی فائنینشیل ہب ہے تو یہاں سارے فیصلے یہیں ہو جانے چاہیے سندھ کے. خان صاحب وہ اپنے آرگومنٹ پہ سٹک کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں مینلی کام ان کا آرگومنٹ بہت ہی پڑھا لکھا اور بہت ہی اقتصادی نوعیت کا آرگومنٹ ہے. اگر میں صوبے کا چیف منسٹر ہوتا تو میں اپنے صوبے کو بہتر بنانے کے لیے ہر وہ کوشش کرتا جو میں کر سکتا ہوں ود ان دی NFC ایوارڈ. دیکھیں نا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے صوبوں کے پاس؟ NFC ایوارڈ سے آ رہا ہے نا. تو مقابلہ تو صوبے نے اپنے اس NFC ایوارڈ کو استعمال کر کرنا ہے. آپ کہتے ہیں جو آپ کی ڈومین میں آپ وہ تو ٹھیک کریں. چھوٹی صنعتیں لگانے کی ممانعت ہے وہاں پہ نہیں ہے. وہاں پہ روزگار کے نئے ذرائع پیدا کرنے کی ممانعت ہے نہیں ہے. اس کے لیے ویژن چاہیے، اس کے لیے پالیسی چاہیے، اس کے لیے سنجیدہ نوعیت کے اقدامات چاہیے نا. اگر وہ ہوں تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ بہتر پرفارمنس دی جا سکتی تھی اور ابھی بھی دی جا سکتی ہے. یہ جو 2-1 سال رہ گئے ہیں، سوال ہے کہ وہاں پہ یہ ہو ہی نہیں رہا. میں مانتا ہوں زبیر کی بات کہ یہ چونکہ وفاق نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. چینی کی میں نے غلطی سے چینی اور وہ 2 لفظ دے کے ان کو بات کرنے کا موقع دے دیا. میں چینی کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں اور چیزوں کی ہم بات کر لیتے ہیں. چھوڑیں چینی کو اور آٹے کو. حالانکہ وہ چاہیں تو چقندر سے چینی پیدا کرنے کا سب سے بڑا جو منبع کسی زمانے میں تھا پاکستان میں تو وہ KPK تھا. اچھا جی KPK تھا. چقندر سے پہلی دفعہ چینی بنانے کا جو کامیاب تجربات کیے گئے وہ KPK میں کیے گئے. KPK کی جو ٹورزم ہے، اگر KPK میں 14 سال سے یہ حکومت ایمانداری سے کام کرتی ہوتی تو یہ ٹورزم کا ایک ایسا ہب ہوتا ہے اس پورے ایریے میں کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اللہ نے ان کو وہ چیزیں دی ہیں، ایسی موسم دی ہیں، ایسی فضا دی ہے. یہ لگا بات ہے جنگل کاٹ کے بیچتے جائیں، وہ لگا بات ہے، لیکن ٹورزم کا اتنا بڑا ہب بن سکتا تھا خیبر پختونخوا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آئیں ڈیبیٹ کر لیتے ہیں اور کتنی جاب اپرچونٹیز آتی، کتنے لوگوں کو نوکری ملتی. لوگ یہاں سے جاتے، وہاں پہ لوگ پیسہ خرچ کر کے آتے جب چھٹی. لیکن ان کا کور آرگومنٹ تو یہ ہے نا کہ پرفارمنس ہے یا نہیں. سر بالکل آپ دیجیے گا، میں ایک صرف ایڈ کر دوں. سر ایک سیکنڈ. افتخار صاحب ان کا کور آرگومنٹ یہ ہے کہ بھئی یہ اگر پرفارمنس اچھی تب بھی، نہیں اچھی تب بھی، جمہوریت تو ہو، اصل ووٹ تو ڈلے اور اصل حکومت تو ہو. آپ تو وہ بھی نہیں، آپ کہتے ہیں آپ تو اس بحث میں بھی نہیں جاتے. رائٹ مائی ڈیئر، میں اپنے معزز دوست کو دعوت دیتا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پہ بڑے اچھے آرٹیکل لکھتے ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. ایک ایسا الیکشن کا طریقہ کار کا تعین کر دے جس پہ اس کو اعتبار ہو. کیا بات ہے؟ ووٹ کے اندراج سے لے کے رزلٹ کے داخل ہونے کے بعد، اسے کاؤنٹ ہونے کے بعد رزلٹ تک جو خرابیاں اور خامیاں ہیں اس کے اوپر ایک تفصیلی ریسرچ رپورٹ یہ تیار کرے. دین آئی کین ٹاک ٹو ہم. اچھا جی زبیر صاحب آپ فرمائیے گا، آپ رسپونڈ کرتے ہیں. اچھا 2 چیزیں. ایک تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی، اگین ٹورزم کی ایگزامپل. وہ جو لا اینڈ آرڈر کی بھی ایگزامپل دے رہے تھے، میں نے اس وقت بات نہیں کی، لیکن دیکھیں KP جو صوبہ ہے اس میں جو پچھلے اتنے عرصے سے دہشت گردی ہے اس کو اب ذرا میں ایک ایگزامپل، لائیو ایگزامپل دیتا ہوں. دبئی سب سے زیادہ ٹورسٹ اٹریکٹ کرتا تھا، وہ پھٹیں اور ٹورسٹ غائب ہو 2، اور وہ بھی چھوٹی نوعیت کے. اس میں یہ نہیں ہوا 50 بندہ مر گیا اللہ نہ کرے یا 100 بندہ مر گیا. اب ایئر آفٹر منتھ آفٹر منتھ، ایئر آفٹر ایئر یہاں جو دہشت گردی ہوتی. ابھی پرسوں 7 پولیس والے مارے گئے. کون سا ٹورسٹ آئے گا؟ دبئی سے ٹورسٹ بھاگ گئے، قطر سے ٹورسٹ بھاگ گئے، جو ان کی اسٹرینتھ تھی کہ جی ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر ایسا ہے کہ یہاں پٹاخہ نہیں پھٹ سکتا. تو جب یہ اس قسم کا ماحول ہوتا ہے، دس از واٹ آر ٹاپ لیڈرشپ ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ. جب آپ بات کرتے ہیں نا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیوں آئے گا،
مالدیوز کیوں نہیں جائے تو گا؟ مان لیں گے پھر ناکامی ہے 14 سال میں لا اینڈ آرڈر. نہیں وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار لا اینڈ آرڈر جو ہے کے پی کا جو ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے صوبائی حکومت سے زیادہ وفاقی حکومت کی پالیسی دونوں پر ہے سر. نہیں دونوں کا نہیں ہے نا، پلیز رہنے دینا. افغانستان سے آپ کی لڑائی میری بات سن لیں، ایک منٹ بات سن لیں سر افتخار بھائی. اگست 2021 میں جب طالبان کو ہم نے ٹیک اوور، ہم نے پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ملٹری، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی سویلین لیڈرشپ نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا طالبان کو لانے کے لیے. افغان طالبان جو آج لیڈرز بیٹھے، ہم نے تالیاں بجائی تھی، شکرانے کے نفل پڑے تھے، وہ کے پی کی حکومت نے نہیں کیا تھا. آج آپ اس کو بھگت رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جی وہ عمران خان کی پالیسی تھی جو اس نے ریلیز کر دی تھی. لیکن آپ کی جنگ اس وقت اس مائنڈ سیٹ سے جو افغان طالبان کابل کو چلا رہے ہیں، افغانستان کو چلا رہے ہیں، اس کے ساتھ ہے. سو لا اینڈ آرڈر از اے ڈائریکٹ رسپانسبلٹی آف دا فیڈرل گورنمنٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کابل کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو فیصلے ہیں اس نے لا اینڈ آرڈر کو بھی بگاڑا ہے. اگر چلے آج اچھے فیصلے کر رہے ہیں تو کم سے کم یہ تو مانے نا 2021 میں غلط فیصلے کیے تھے، 2018 میں غلط فیصلے کیے تھے. اشرف غنی کو نکالنے کے لیے آپ نے غلط سوچ تھی آپ کی کہ جی وہ انڈیا کا پراکسی ہے. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، دوسری بات یہ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا چل ابھی آپ ٹورزم کی بات کرتے ہیں نا، ایک ایریا ہے جو اس قسم کی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے، کہاں سے لے کے اور کے پی کے کہاں تک ہے اور ٹورزم کہاں سے کہاں تک جا سکتا ہے. اٹس اے ویری بگ ایریا. وہاں کا ٹورزم صرف ایک بارڈر ایریا تک کی محدود نہیں ہے، وہ ایک ہی جگہ پہ محدود نہیں ہے. افتخار صاحب اگر آپ کو پتہ نہیں ہے، کراچی از اے فائنینشیل ہب نا. یہاں کوئی گورا ایک دن کی میٹنگ آنے کے لیے 100 بہانے کرتا ہے کراچی میں، ٹھیک کرتا ہے. تو ہم وہ ایک میٹنگ جس میں اس نے 4 گھنٹے 5 اسٹار ہوٹل میں گزارنے تھے ہوتے ہیں. آپ پلیز انڈرسٹینڈ ہاؤ پیپل پرسیو پاکستان. ہم یہاں بیٹھ کے جتنے مرضی بڑکے لگا لیں نا، اس کے نمبر سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہا. دوسری بات یہ کہ اس سے قطع نظر ہو کے الیکشن صحیح کرانا تو صحیح کرانا ہی ہے نا، اس میں کیوں 2 نمبری کرنی ہے. طریقہ کے بعد حالات کیسے ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے وہ اور بات ہے. طریقہ سر 213 وہ کہتے ہیں آئین کے مطابق. زبیر صاحب ایک منٹ، میں آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں ورنہ میں کسی سے بھی بات نہیں کرتا. آپ سے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آئی ریسپیکٹ یو اینڈ آئی نو کہ آپ درد رکھتے ہیں. آپ اس سارے سسٹم کو بدلنے کے لیے الیکشن کے جو تجاویز ہیں اس پہ پلیز لکھیں، بتائیں کہ ایک تو الیکشن کمیشن ہے اور پھر اس کے نیچے لاز ہیں. کیا تبدیلی کی جائے کہ دھاندلی کے امکانات کو کم سے کم کر دیا جائے، بس دیٹ از دی اونلی. افتخار صاحب آپ بھی بہت معصوم ہیں اور آپ کی میں بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، اتنے منجے بے جرنلسٹ ہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں تجویز، میں نے تجاویز لے کے ورلڈ کلاس اسٹڈی کر کے دے دی اور الیکشن کی رات کے 3 بجے آپ کو وہ ریزلٹ غلط وہ نہیں دے رہا آر او، اس نے تو دینا ہے نا جو بھی مرضی سسٹم. تو لیٹ اس سی کہ آر او کیسا ہونا چاہیے، آر او ادھیریہ سے ہونا چاہیے، انتظامیہ سے ہونا چاہیے. He said this is very important thing. I want this debate to take place. جی اچھا ڈیبیٹ ٹیک پلیس. اگر رات کے 3 بجے ریٹرننگ آفیسر کو یہ کہیں گے کہ آپ ریزلٹ وہ دے جو کہ اصل نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں کر سکتا. اگر جو وہ کون سا سسٹم تھا 2018 میں جو بٹھا دیا گیا تھا تو پھر کیا کیا آر ٹی ایس سسٹم، اس کا کسی اس سے تعلق نہیں ہوتا. جس طرح سہیل وڑائچ صاحب نے آرٹیکل میں کہا ہے نا کہ ان کو اس لیے لے بٹھایا گیا تھا پی ایم ایل این کو کہ ان کی طرف سے یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ معیشت کو بڑی اچھی چلاتے ہیں. کیا مطلب بٹھا دیا گیا تھا؟ کس نے بٹھا دیا گیا تھا؟ یہ کون سا طریقہ ہے ملک چلانے کا؟ اور پھر آپ بعد میں ریگریٹ کریں کہ ایسا نہیں. You have been a governor of that all set up. نہیں وہ میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ جی آپ دیکھیں پرانی بات نہیں کریں آپ کی بات. Sir, let's talk something else. نہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بٹھانے کا، وہ کہتے ہیں بٹھا کیوں دیا تھا. آپ کہتے ہیں ان کا مسئلہ وہ نہ بیٹھا کریں، وہ آئین اور قانون کے درد میں وہ بحال ہو رہے ہیں. اور افتخار صاحب آپ مسکرا رہے ہیں. مسئلہ میں تو نہیں، میں غریب آدمی ہوں، میں تو نہیں مسئلہ نہیں. I want, believe me, میں خود ایک الیکشن، میں نے سب سے پہلا جو الیکشن لڑوایا
1970 में शेख मोहम्मद रशीद का। सिंस देन आज तक मैं किसी न किसी तरीके से इलेक्शंस के मामलात में जी उसके करीब रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कोई ऐसी तजवीज़ आए जिस पे सबको यकीन हो जाए कि ये नहीं चुराया जाता। अब जिनकी ये बात कर रहे हैं उनका तो मैं नाम नहीं ले सकता, मेरी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए चीज़ों के बात कर सकता हूँ। हाँ, उसमें खराबी है 45 में, 46, 47 में आरओज़ कैसे होनी चाहिए, आरओज़ कहाँ से आए, इस पे डिबेट हो सकती है। मेरे पास इसका एक आसान हल है ना। इफ्तिखार भाई, इफ्तिखार साहब, आप देखें ना, आरटीएस बड़ा अच्छा सिस्टम था ना, उसके थ्रू रिजल्ट्स आने थे। अब अगर कोई ऊपर बैठ के ये फैसला करता है कि इसको बिठा दें, तो उसका आपने बना लिया, इतना बड़ा सिस्टम बना दिया, तो उसका क्या इलाज है? उसका इलाज ये है कि हमारे अंदर जो ये पावर हंगरी, उसका इलाज है कि पाकिस्तान के अंदर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। हर यूनियन काउंसिल में आपके पास 100 वर्कर होना चाहिए ऐसा जो जानता हो कि जमहूरियत को डिफेंड कैसे करना है। वो ज़ुबैर साहब 100 के बजाय 200 ले आएंगे, लेकिन वो कहते हैं उनके पास वो इख्तियार या ताकत नहीं होगी ना। उनका मसला वो है, उनका मसला इख्तियार। चले फिर उनका मसले में मैं उनके नहीं, आप कीजिएगा, आप कुछ ना कीजिएगा, क्योंकि रमज़ान का आखिरी अशरा है, तो लिहाजा इस वक्त आप कुछ ना ऐसा कीजिएगा। मैं प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करता हूँ। शुक्रिया अदा करूँगा जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब का और जनाब इफ्तिखार अहमद साहब का। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जी। इस वक्त मार अमेरिका को ज़्यादा पड़ रही है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक कह रहे हैं। आज तो बरतानिया के वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि ना ही हम ईरान के ख़िलाफ़ किसी जंग का हिस्सा बनेंगे, और दूसरी बात उन्होंने ये भी कह दी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है उसको खोलना कोई आसान काम नहीं है। मेरे ख़्याल में जितनी पिटाई इस वक्त सिफारती तौर पर और दीगर महाज़ों पर अमेरिका और इज़राइल की हो चुकी है, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये कैसे हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, और कैसे अमेरिका की या इज़राइल की सारी प्लानिंग, एवरीथिंग वेंट साउथ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। कुछ अहम मामलात के ऊपर उनका तज्ज़िया और तबसरा हम हासिल करेंगे। इस वक्त ईरान, अमेरिका और इज़राइल की जंग में क्या हो रहा है उस पर भी उनसे बात होगी, और पाकिस्तान का जो एक मेजर ऑफेंसिव जारी है अफगानिस्तान के अंदर, उस हवाले से भी बात करेंगे। मुशाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, इट्स बीन 17 डेज, 17 दिन हो गए हैं। आपको क्या लग रहा है? ऑब्वियसली इसमें प्रेडिक्ट करना ज़रा मुश्किल होता है, बट आफ्टर हैविंग मॉनिटर्ड दीज लास्ट 17 डेज, आपको लगता है कि ये जंग ख़त्म होने जा रही है, हम पहुँच रहे हैं किसी इख्तिताम पे, या ये अभी इट सीम्स लाइक एन एंडलेस वॉर? देखें जी, 2-3 चीजें तो वाज़ेह हो गई ना मुनीफ साहब। इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो अगेन, एंड सबके आपके व्यूअर्स को बड़ा सलाम और रमजान मुबारक जी। पहली बात तो ये है कि ये जंग अमेरिका नहीं जीत सकता और इजराइल दोनों मिलकर भी नहीं जीत सकते। और दूसरा है कि जंग का अब जो रुख जिस तरफ जा रहा है, वो अब इनिशिएटिव ईरान के हाथ में है। उसका क्या कितना दायरा है, कितना वसी हो और कब कहाँ हमला हो। तो अब ट्रंप के लिए मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ मफरूजे पर ये जंग शुरू की थी नेतन्याहू के ईमा पर, और बेसिकली दिस इज नेतन्याहूज वॉर। उसने ट्रंप को घसीटा, फंसाया, इसमें ब्लैकमेल किया गालिबन एप्स्टीन फाइल्स के जरिए, और वो ट्रंप मेरे ख्याल में खुद नहीं चाहता था जंग, लेकिन ये उन्होंने कहा कि जी 2-3 दिन की बात है, 4 दिन के बाद फारग हो जाएंगे ईरानी और आप फातेह ईरान हो जाएंगे और आप का नाम तायात हो जाएगा। तो ये यही मिस कैलकुलेशन थी। तो अब ये है कि ट्रंप के चाहता है कि जल्दी जिस तरह हो सके जंग खत्म हो, और आपने देखा कि मीडिया में भी बुखलाहट का इजहार है अमेरिका की तरफ से भी। कभी वो चीन पर मिन्नतें कर रहे हैं कि आप हमारी मदद करें, कभी अब आ रहा है कि जी ने मशवरा दिया था, कभी वो कह रहा है विटकॉफ ऑफ जेरेड क्रूशर ने मुझे कहा था जंग करें, और फिर वो डिफरेंट किस्म के बहाने हो रहे हैं। और कभी वो चाहते हैं कि मुसलमान मुल्क आपस में लड़ाई करें। डिसइंफॉर्मेशन खबरें भी आ रही हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में कि सऊदी अरेबिया और ईरान की लड़ाई भड़के जाए, इस किस्म की चीज। तो इस पर तो वो फंस गए हैं, और मेरे ख्याल में ट्रंप का कोई बैद नहीं, ही इज अ मैन इन अ हरी। और उनको पता है कि अगर जंग जितनी भी तवालत अख्तियार करती है, उनको सियासी भी और स्ट्रेटेजिक नुकसान भी होगा। तो हो सकता है जैसे किसी डेविड सैक्स उनका एडवाइजर ने कहा है, यू शुड जस्ट डिक्लेयर विक्ट्री एंड गेट द हेल आउट ऑफ ईरान। ये बड़ा कन्वीनियंट होगा जिस तरह अभी शायद साहब आपने फरमाया, बट डू यू थिंक इरानियंस हैव समहाउ सरप्राइज्ड अ लॉट ऑफ कंट्रीज, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स, नेतन्याहू को भी, एंड नोबडी एक्सपेक्टेड कि वो इस तरह से फाइट बैक करेंगे? ये वाकई बिल्कुल सही है। आई थिंक इट्स बीन रिमार्केबल।
اور اٹ ہیز بین کوائٹ میرے خیال میں مسلمانوں میں تو خوشگوار حیرت ہوئی ہے, لیکن امریکنز اور جو ان کے دشمن ہیں ان کو شوق پہنچا ہے, اسرائیلیز کو بھی, کہ ایک تو ان کے لیڈرشپ کو فارغ کرنے کے باوجود بھی ریبر کے علاوہ جنرلز تھے, سیکیورٹی کے لوگ تھے, ہائی کمانڈ تھا, اس کے باوجود لیڈرشپ انٹیکٹ رہی, سسٹم سٹرونگ رہا, اور سب سے بڑی بات ہے ان کی فوجی صلاحیت قائم رہی کہ مزاحمت بھی کر سکے, دفاع بھی کر سکے, اور جوابی کارروائی کی صلاحیت ابھی تک موجود ہے. سرپرائزز ایوری ڈے. آپ کی تحقیق بھی ہے obviously کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کو جس طرح سے ایران نے کلیمپ ڈاؤن کیا ہے, ہم سنا کرتے تھے ماضی میں اس کی بات, بٹ ڈو یو تھنک کہ یہ امریکنز نے بھی اس کو somehow they overplayed their hand and they did not expect کہ یہ ہو جائے گا جس طرح اب ایک انرجی کرائسس بھی دنیا میں آ رہا ہے؟ میرے خیال میں اس میں I would commend the American generals, ان کو سمجھ تھی. تو جنرل ڈین کین جو کا فیوریٹ جنرل ہے ٹرمپ کا, اس نے وارن کیا تھا کہ جناب جنگ میں آپ جا رہے ہیں لیکن آپ اسٹریٹس آف ہارمز کا خیال رکھیں, یہ ایران اس کو بلاکیڈ بھی کر سکتا ہے, مائن بھی کر سکتا ہے. اور ٹرمپ نے کہا کہ نہیں, وہ نوبت نہیں آئے گی, before they do that they will surrender, they will capitulate, he used the word capitulate. تو وہ دیکھیں نا 6000 نیول مائنز ہیں ایران کے پاس. نیول مائنز کا مطلب ہے انڈر واٹر, اس کے 3-4 مختلف قسم کی مائنز ہیں جو الیکٹرانکلی ٹریس کر سکتی ہیں, جو فزیکلی اٹیک کر سکتی ہیں, جو اور ان کو فائر کر سکتے ہیں. تو یہ تو بڑا خطرناک چیز ہے. 2-3 بوٹس چاہیے آپ کو تو وہ آپ بند کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی اسٹریٹس آف ہارمز ایٹ دا شارٹیسٹ انٹرسیکشن انٹری میں تو اٹس اونلی 21 مائلز لانگ, اور لینتھ میں آپ دیکھ لیں 100 کلومیٹر پلس ہے. تو وہ تو چھوٹا سا جگہ ہے, بٹ اٹ از اے ویری کی واٹر وے. 20% of oil, 30% of LNG, world shipping, trade, Dubai port, سارا کچھ, وہ تو پوری ورلڈ, یہ علاقائی جنگ ہے, لیکن اس کے اثرات جو ہیں عالمی معیشت پر ہو رہے ہیں, عالمی سیاست پر ہو رہے ہیں. تو یہ ایک اس کی تو سچویشن ہی ٹرمپ کے کنٹرول سے باہر نکل گئی ہے. اچھا, یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر اس کا obviously ایران شاید یہی چاہتا تھا کہ asymmetrical ہو, پھیل جائے, and rightly so they have done that. مشاہد صاحب, آپ کو یہ لگتا تھا کہ جب بھی یہ ہوا تو یہ ہوگا, یا یہ بھی ایک سرپرائز ایلیمنٹ تھا بہت سو کے لیے؟ نہیں, یہ سرپرائز نہیں تھا, ایٹ لیسٹ ناٹ فار می. میں نے آئی ویری کلوزلی فالو ایران, اور میں جاتا بھی رہتا ہوں, ان کے تھنک ٹینک سے ملاقات بھی ہوتی ہے. آئی نیو دا ریبر آلسو, اور ان کی فیملی کو بھی, سعید علی خان منائی صاحب کو. انہوں نے 2 باتیں کی تھیں اپنی شہادت سے پہلے. انہوں نے پہلی بات کی تھی کہ اگر ایران پر کوئی حملہ ہوتا ہے, چاہے امریکہ کرے یا اسرائیل کرے, تو یہ جنگ جو ہے یہ باہمی جنگ نہیں ہوگی, یہ علاقائی جنگ ہوگی. اٹ ول بی اے ریجنل وار. اور دوسری بات بڑی امپورٹنٹ تھی, اٹ واز آلموسٹ لائک اے وارننگ, کہ جہاں سے امریکہ حملے ہوں گے, جن جن اڈوں سے ہوں گے, جن جن ٹھکانوں سے ہوں گے, ہم ان کا پیچھا وہاں ہی کریں گے, وہاں ہی وہ ہمارے نشانے پر ہوں. اب مشاہد صاحب, ایک طرف امریکن پریزیڈنٹ تھریٹ کرتے ہیں نیٹو کو کہ they'll have repercussions. ابھی برٹش پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ چل رہی ہے کہ وہ خود انفیکٹ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ بھی اسٹریٹ آف ہارمز کو دوبارہ کھولنا کوئی آسان کام نہیں ہے. سو آئی تھنک ایوری بڈی از ان اے فکس. کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہوا کیا ہے. تھنگز ہیو گون ساؤتھ. یس, نہیں آپ دیکھیں نا تھریٹ کے لیول کیا ہے. چائنا, جاپان, ساؤتھ کوریا, فرانس, یو کے, سب کو ٹرمپ نے اپیل کی ہے. چائنا تو آپ کا حریف تھا, یہ تو یورپین تو آپ کے حلیف ہیں, تو وہ سب کی منتیں کر رہے ہیں کہ جناب آپ میری مدد کریں. جنگ آپ نے شروع کی, جارحیت آپ نے آغاز کیا, اب ٹو بیل him out there he's asking other countries. تو اس کا مطلب ہے ان کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا, نہ فوجی حوالے سے نہ دوسرے حوالے سے. اور جو آپ نے گلف عربز کی بات کی, وہ بیچارے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں مروا دیا. یہ جنگ آپ نے ہمیں پوچھے بغیر شروع کی, اور اس کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں, کیونکہ جو گلف برانڈ تھا لاسٹ 30-40 ایئرز کا, پیس, پراسپیرٹی, دبئی شاپنگ فیسٹیول, بحرین, دوحہ, کویت, یہ تو آرام سے ریلیکس کرنے کی جگہ ہے, انویسٹمنٹ کی جگہ ہے, وہ تو مارے گئے سارا. اٹس بین ہٹ فار اے 6. تو اس لیے یہ کانسیکوینسز بہت سیریس ہوئے ہیں اس کے, جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور ابھی بھی وہ بات ختم نہیں ہو رہی, اور دے ہیو نو کنٹرول اوور ایرانین ڈیسیژن میکنگ. اور ایران کا سسٹم بھی قائم ہے, ان کے عوام بھی ادھر ساتھ ہیں, ان کے میجورٹی آف دا پیپل, اور ان کی فوجی صلاحیت بھی قائم ہے. سو اٹس لائک اے اسٹیل میٹ. اور اب کوئی ڈراسٹک انٹرونشن کرے بھی, آئی تھنک ٹرمپ وڈ لائک این ایگزٹ ویری سون. میرے اپنا خیال ہے, ہی از اے مین ان اے ہری.
یہ آپ نے ریپیٹڈلی یہ بات کی اور اس کے ایویڈنس بھی ہے کہ دیٹ ہی از اے مین ان اے ہری. بٹ ہمارا وی کم ٹو دس پارٹ ناؤ, ہمارا جو ایک ڈیفینس کوآپریشن, ایک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ ہے ود کے ایس اے, ہماری پوزیشن کیا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری ڈپلومیسی, آبویسلی ایک طرف ایران ہے جو کہ ایک مسلم ملک ہے, ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ڈیفینس پیکٹ ہے, ہماری ڈپلومیسی ٹھیک رہی ہے, ہماری پوزیشن جو بھی رہی ہے اس میں مشاہد صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ آئی فیل اٹس بین کوائٹ گڈ. پاکستان کی ڈپلومیسی, پاکستان نے جس طرح ہینڈل کیا ہے فورن پالیسی کے حوالے سے, آئی وڈ گیو اٹ فل مارکس, آؤٹ اسٹینڈنگ. دیکھیں نا, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. ایران آپ کا نیبر ہے, 900 کلومیٹر کا بارڈر ہے, پہلی کنٹری ٹو ریکگنائز پاکستان, اور کئی صدیوں سے ان کے ثقافتی اور دوسرے تعلقات. سعودی عربیہ ہمارا درینہ برادر ملک, ڈیفینس پیکٹ بھی ہے. لیکن ایز وی اسپیک, ایز آف ناؤ, پاکستان کا جو اثر رسوخ تہران میں, ریاض میں, بیجنگ میں, واشنگٹن ڈی سی میں, اینکرا میں اور باقی گلف کیپٹلز میں بھی اتنا ہی ہے جتنا باقی جگہ ہے. اور ہم نے مذمت بھی کی جو جاریت ہوئی, ہم نے ریبر کا سوگ بھی منایا, آفیشیل ڈے آف مارننگ, اونلی کنٹری. ہماری پارلیمنٹ نے کنڈیم بھی کیا. تو آئی تھنک وی ہیو پلیڈ اے کارڈز کوائٹ ڈیفٹلی اینڈ کوائٹ ویل سو فار. ٹورڈز دی اینڈ مشاہد صاحب, یہ جو اب چائنا ہمیں کہہ رہا ہے, ہمارا جو آبویسلی ایک آپریشن چل رہا ہے افغانستان کی اندر, وہاں جو خوارج ہیں ان کے خلاف, ٹی ٹی اے, ٹی ٹی پی کے خلاف, اب اس کی بھی کوئی آبویسلی اس کی ملیٹریلی تو کوئی اور آبجیکٹیوز ہوں گے, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ وی ور ویٹنگ فار دس اپرچونٹی اور آفٹر ویری لانگ ٹائم ہمیں یہ اپرچونٹی ملی اینڈ وی آر ہٹنگ دیم ہارڈ, بٹ واٹ از دی اینڈ گیم ہیئر اکارڈنگ ٹو یو؟ میرے خیال میں یہ دیکھیں نا, اس میں ہوتا ہے کہ وہ آئی تھنک ایک انگریزی لفظ ہے, the last straw on the camel's back. جب یہ سارا کچھ ہوا, ہم نے تلقین بھی کی, ہم نے باتیں گفتگو بھی کی, ہم نے مذاکرات بھی دوحہ میں کیے, استنبول میں بھی کیے, ہم نے وفود بھی بھیجے, اور سب ریاست افغانستان قابل احترام بھائیوں کی طرح ہم کہتے ہیں. اور ویسے بھی we have been a model host کہ 40 سال سے ہم نے ان کی میزبانی بھی کی افغان ریفوجیز کی. لیکن جو کور ایشو ہے کہ جو اڈے ہیں جہاں سے دہشت گردی وہاں سے ایکسپورٹ ہو کے پاکستان آتی ہے, اس کا کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی انفارچونیٹلی. تو پھر یہ کام مجبوراً کرنا پڑا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی چائنیز نے کہا ہے اور انہوں نے اچھی مشورہ دیا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ پورا خطہ ہلا ہوا ہے اور نئے فرنٹ نہ کھلیں. اور انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے پرسوں وانگ یی جو ان کے فارن منسٹر نے, کہ افغانستان اینڈ پاکستان آر انسیپریبل بردرز, کہ نہ جدا ہونے والے بھائی بہن کہہ لیں آپ. تو اس قسم کے, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی راستہ نکلے, کیونکہ جو گلا شکوہ جو شکایت ہمیں ہے افغانستان کی حکومت کے ساتھ, وہ شکایت باقی ممالک کو بھی اس خطے میں ہے, چاہے روس ہو, ایران ہو, تاجکستان ہو, ازبکستان ہو, چین ہو. اور اس حوالے سے ایک چیز میں ذرا ایک کیویٹ کر لیں وارننگ کے, ہمیں تفریق کرنی چاہیے افغانستان کی عوام اور افغانستان کی حکومت کے ساتھ. ایک انپاپولر رجیم ہے, تنہا حکومت ہے کابل میں, اس کو وہ یہ چیز افغانستان کے عوام کے خلاف نہیں ہونی چاہیے, تو وہ ہمارے بھائی ہیں, دکھ درد کے ساتھی ہیں, اینڈ وی آر لنکڈ ٹوگیدر بائی ڈیسٹنی, جیوگرافی اینڈ ریلیجن. لاسٹ کوشچن سر, آپ افغانستان کے اندر کیا ہمارا, آئی ایم جسٹ آسکنگ یور اوپینین, کہ کیا ہمارا یہ آبجیکٹیو یا ایم ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی رجیم چینج ہو افغانستان کے اندر؟ ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ یا نہیں مشکل ہے؟ ابھی مشکل ہے. اور منیب صاحب, ہم نے بڑی, وہ کہتا تھا آئنسٹائن کہ trying to do the same thing over and over again and expecting a different outcome is either stupidity or insanity. ہم نے یہ کام کر چکے ہیں, ہمارا بندہ انسٹال کریں, اسٹریٹجک ڈیپتھ کریں, حکمت یار, ربانی, مجددی, ملا عمر, پھر فلانا بندہ, ان کو اپنے حال میں رہ لیں. افغانستان ایک دلدل ہے, اس دلدل میں نہ پھنسیں. ہم اس دلدل سے آزاد ہوئے ہیں, اور یہ پہلا ملٹری ہائی کمانڈ ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ جن کا کوئی نظریاتی قربت نہیں ہے موجودہ طالبان حکومت کے ساتھ. باقی تو یہ کہتے تھے نا ہمارے بندے ہیں, ان کے ترجمانی بھی کرتے تھے, ہم ان کے پناہ بھی دیتے تھے. تو انہوں نے کہا ٹریٹ دیم ایز اے سیپریٹ انڈیپینڈنٹ کنٹری, برادر ملک ہے, ان سے اختلافات ضرور ہیں, اور تعلقات کو ڈیفیوز کریں ٹینشنز, اور ان چکروں میں نہ پڑے رجیم چینج اور ادر کائنڈز آف گیمز. یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا اور اس میں ہم پھنس جائیں گے. اس دلدل سے آزاد ہوں. ہمارے لیے بہت بڑا ایک اسکوپ بن رہا ہے جیو پالیٹکس اور جیو اکنامکس میں, جو اس وقت ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. لک ایٹ دا بگ پکچر rather than getting caught up in the Afghan quagmire.
بہت شکریہ جناب مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی تفصیل ہم نے اہم معاملات کے اوپر ان کا تجزیہ اور ان کا اوپینین حاصل کیا. پروگرام آپ نے دیکھا جی، اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا دیکھنے کا. بہت شکریہ. خدا حافظ.